بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیانتداری کتنی ضروری ہے؟ کوئی بھی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے تو دیانتداری کی وجہ سے کر سکتا ہے۔ دیانتدار قوم ہی تہذیب کی بلند سطح پہ ہوتی ہے۔ دیانتداری سے مراد یہ ہے کہ وہ سیولائزڈ ہے۔ دیانتدار قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تربیت دی ہے وہ دیانتدار کی دی ہے۔ تو بیٹا آپ کوسچن کریں کیا ہے دیانتداری کے حوالے سے؟ جی، دیانتداری سے کیا مراد ہے؟ دیانتداری سے مراد یہ ہے کہ راست بازی کے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے ہیں، اور اس سے مراد پوری آپ ذمہ داری سے کوئی دھوکہ نہیں دیتے، کام کرتے ہیں اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور کسی کا راز افشا نہیں کرتے۔ دوسرا کوسچن کیا؟ ایک مومن بندہ کس طرح دیانتداری پر عمل کرتا ہے؟ ایک مومن بندہ جو ہے وہ اپنی پوری، اور قرآن پاک میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ایمانداری اور ایمان وعدوں کے بارے میں عہد کرتے ہیں، ان کا وفا کرتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک مومن شخص جو ہے وہ پوری دیانتداری سے چوکس، اور یہاں بھی دیکھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا سکتا ہے، ایک بہترین تہذیب، سیولائزڈ اور پرامن کی دیانتداری سے پرامن بن سکتا ہے۔ اگر دیانتدار معاشرہ نہیں ہے وہ پرامن نہیں ہو سکتا، وہاں پہ کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے پرامن ہو کے معاشرے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور معاشرے کو آگے لے جانے میں دیانتداری ہی جو ہے وہ بنیادی کام ہے۔ بددیانت شخص کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ بددیانتی، خیانت کرنا اور لوگوں کے حقوق غصب کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جس میں دیانتداری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بددیانتی جو ہے لوگوں کی چیزوں کی حفاظت نہ کرنا، لوگوں کے چیزوں کو ٹو میں رہنا اور ان کو نقصان دینا، کسی کے پلاٹ پہ، کسی کی اور عزت پہ، کسی کے لین دین میں، یعنی کتنی بری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور ایسا معاشرہ تربیت دی ہے، اسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں اخلاق کی صفات بلند سطح پہ ہو، جس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اور خیانت ایسی خطرناک چیز ہے جو معاشرہ کو زبوں حالی کی وجہ بناتا ہے، نیچے سے نیچے معاشرہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسے معاشرے کی بنیاد رکھیں جو دیانتداری کی بنیاد پہ ہے اور خیانت سے کوسوں دور ہوں۔ بیٹا آگے کیا کوسچن ہے؟ دیانتداری کی چند صورتیں بتائیں۔ دیانتداری کی ہر ایک صورت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کسی کا راز افشا نہیں کرتے، ہم لین دین میں کھڑے ہیں، ہم جو ہیں مشورہ صحیح طریقے سے دیتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جو ذمہ داری ہے اس کو پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں، نباہ کرتے ہیں۔ تو بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ہم اپنے پورے انداز سے، پورے جتنے بھی احوال ہیں معاشرے میں، ہمیں 1 گھنٹہ تقریباً ہمارا نماز پڑھنے میں لگتا ہوگا، جو 60 منٹ ہے پورے، یعنی 5 نمازوں کا اگر ملا لیں 12 منٹ لگا لیں نماز، باقی جو 23 گھنٹے جو ہے نا ہم دوسروں لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہیں، تو وہ کتنے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ ہماری جو ہے اس پہ دیکھنا چاہیے، تو آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی ایک موقع ہے، اور موقع سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے دیانتداری کی چند مثالیں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار اور امین، شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرنے گئے ہیں، حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، آپ کی دیانتداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ کو بتایا، حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہی جو ہے تعلیم ایسی دی ہے کہ ہر شخص دیانتدار بنے، ہر شخص کسی کی چیز کو اپنی طرح محفوظ جس طرح بناتا ہے، چیزوں کو اپنے جس طرح حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے حقوق بھی دے۔ رائٹس جو ہیں، ہیومن رائٹس جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔
اس سے معاشرہ پہلے گونگا تھا، اس سے معاشرہ پہلے ان کو معلوم ہی نہیں تھا وہ کیا کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ معاشرے کو اس زبوحالی سے کیسے بچایا جائے اور دیانتداری کی طرف لے کے جائے۔ پیغمبر خدا کی یہی ہے کہ جس میں ایمان دیانتداری نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین، حق بات پہ صبر، یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں۔ آگے کیا کوسچن ہے جی بیٹا؟ آخری کوشچن، دیانتداری سے کون کون سے معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام جو تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے افراد کی، وہ پورے ایک ہمہ گیر ہے، کسی ایک شعبے پہ تربیت نہیں کرتا۔ اسلام ہمہ گیر معاشرے کی تربیت کرتا ہے، ہر ایک شعبے پہ محیط اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس معاشرے کو مضبوط بنائے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب وہ کوشش کرے گا، لیکن یہ ہمارے ہاں ممکن ہوتا ہے تب جب ہم اس کی کوشش کریں گے۔ تو معاشرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں تبھی ممکن ہو سکتی ہیں جب وہ اس کی سیولائزڈ ہو، ترقی یافتہ اور معاشی اور معاشرتی جتنی بھی ہماری کوئی بھی پروڈکٹ ہو، اعلیٰ ہو، بہترین ہو، ہماری کوئی بھی چیز بنائیں خوبصورت اچھی ہو اور اس کے ٹکر کی کوئی نہ ہو، لیکن تبھی ہم معاشرتی لحاظ سے، یعنی اس کے اندر کوئی پیچ، کوئی فریب نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، تو یہ اس وجہ سے ہم آگے جا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت دی ہے دیانتداری کی، اور ہم آگے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، آگے جانا پڑے گا۔ زندگی ایک موقع ہے اور بیسٹ پرفارم کرے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد پہ اس معاشرے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ والسلام۔